کسی بڑے گناہ کے بعد جو پیشانی پہ پسینہ آئے اس پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں قطرات انفعال. یہ لفظ تاریخ میں کتنی بار آیا مجھے نہیں پتا, میں نے 3 بار سنا. ایک بار علی کے سامنے, ایک بار علامہ اقبال نے استعمال کیا, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. ایک بار میرے مولا عباس نے کربلا میں فرمایا بڑے گناہ کے بعد پیشانی پہ پسینہ آئے تو اس پسینے کو عرق انفعال کہتے ہیں. عباس شامیوں سے فرما رہے ہیں شعر خدا کے شعر کہاں اور کہاں غزال, ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال, شامی جبین کفر پہ قطرات انفعال, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامی جبین کفر پہ حضرت علی عباس شعر مکمل کر رہے ہیں. کوئی رئی برابر بھی اپنے اندر نیت یہ نہیں ہے کہ کراچی آنا ہے اور داد لیے بغیر جانا ہے, وہ ٹارگٹ ہی ختم. لیکن یہ مصرع میرے قد سے بڑا ہے, کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی, کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے, ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. آہا آہا آہا, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیا جاگتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا, جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. بڑے مولا کی قسم میں خود لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. میں لطف لے کے نہ پڑھ رہا ہوتا تو پتہ نہیں میں کتنا زور لگا رہا ہوتا. ذاکری نہیں کر رہا, مولا کی قسم اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں. علی کے سامنے علی کا مومن آیا, علی نے قطرات انفعال دیکھی, فرمایا کیوں آیا ہے؟ اب مومن علی سے کہہ رہا ہے مولا میں فلاں گناہ کر بیٹھا ہوں. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں بھائی جان, آپ نے ابھی تک ہاتھ کھول کے مجھے داد نہیں دی اور وہ علی کے سامنے بول اٹھا مولا مجھ سے فلاں گناہ سر زد ہو گیا ہے. علی نے فرمایا اگر ہو گیا ہے تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ جوان بھائیو داد نہ دینا, مسکرا دینا. اب ذکر میرے مولا علی کا ہو رہا ہے. بندہ یہ نہ کہے کہ اس دن مضمون اتنا لے کر گیا, وعدہ کر گیا اور اگلی مجلس میں مکمل بھی نہیں کر سکا, تو بس یہ بات سنی اور میں گیا, تاکہ مضمون ترتیب اپنی مکمل ہو جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ سن سکتا ہے. مسکراہٹ مجھے چاہیے. علی نے کہا گناہ تو نے کیا مجھے کیوں بتاتا ہے؟ تھا گناہ گار. انکل جی جملہ سمجھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. پیچھے سے ہاتھ ابھی نہیں اٹھے, اگر وہاں اچھے منہ سر جی واقعہ مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. مولا وہاں تو نسل آدم پوری خدائی اکٹھی ہوگی, اچھی بھلی بےزتی والا بات بن جائے گی. آپ کی ایک مجلس بھی میں یہاں پڑھ گیا ہوں, ٹھیک ہے. مولا آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مولا جو کرنا ہے ابھی کریں اور معاملہ ختم کریں. علی نے فرمایا جو تو نے گناہ کیا ہے نا اس کی سزا موت ہے. طریقے ہیں 3, جو تو چاہے وہ کر لیتے ہیں. مولا بتائیے کیا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا پہلا یہ تجھے تلوار سے قتل کروں, دوسرا یہ تجھ پہ دیوار گراؤں. مولا کی قسم بڑا لطف لے کے پڑھ رہا ہوں. با خدا یہ جملہ کہنے والا ارسلان بھائی کوئی اور ہوتا اور علی عباس سامنے بیٹھ کے سننے والا ہوتا تو پھر میں بتاتا دنیا کو کہ کتنی داد دینی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں خود ایک خمار میں ہوں تو چلیے گا میرے ساتھ, نہیں تو میں اکیلا ہی کافی ہوں. یا تلوار سے قتل کروں یا دیوار گراؤں یا تجھے آگ لگاؤں. تھا گناہگار, اس کا یقین دیکھیے گا. علی کے سامنے ہاتھ مان کے کہتا ہے مولا جو دل ہے, بھلے تلوار گرائیں, مطلب بھلے دیوار گرائیں, مولا بھلے مجھے آگ لگائیں. مولا عزت کا واسطہ تلوار نہیں چلانی. علی نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی. اللہ اکبر. وہ ہاتھ سلامت رہے جو آخر سے بلند ہو رہے ہیں, یہ جوانیاں سلامت رہے. مل کے بولو حیدر حیدر. آپ نعرہ نہیں مار رہے, نعرہ ماریے. ارے جس پہ مل کے بولو ارے مار. اب
علی یہ آپ جو سینہ تان تان کے پوری دنیا کے سامنے کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے مولا کی قسم. ورنہ یہاں فلسفہ موت پہ مجلس رکھے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور اس مجلس کے بعد کوئی بندہ یہ گلہ نہ کرے کہ علی عباس عسکری کو نے داد کیوں نہیں لی. موت اتنا تلخ ٹاپک ہے خدا کی قسم، یہ اتنا خوفناک موضوع ہے میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت. یہ مضمون مختلف ہے، آپ مجلس رکھیے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے. میرے مولا کائنات جو تھے وہ ایک بار ایک بستی سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور موت پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور چلتے چلتے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر پھٹی، مردہ باہر آ گیا. اب مردہ باہر آیا تو علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کب مرا تھا؟ اس نے کہا سرکار موسیٰ نبی سے بھی 800 سال پہلے. علی نے فرمایا ذرا موسیٰ نبی سے 800 سال پہلے اور آگے کے سالوں کا حساب دے، برزخ کا سفر کیسا گزرا؟ اس نے کہا سرکار کیا بتاؤں میں آپ کو، باقی تو باقی رہا. جو ملک الموت نے مجھے پہلا جھٹکا دیا تھا نا، اتنے 1000 سال گزر گئے، آج تک اس پہلے جھٹکے کی کڑواہٹ میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے. پتہ چل گیا موت کیا ہے. وہیں کھڑے کھڑے علی نے اپنے غلام کمبر سے کہا کمبر بتانا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ کمبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مولا اگر آپ کے عشق میں مروں تو میرے لیے موت جنت کے پھل سے بھی میٹھی ہے. ابھی مولا جنت کے پھل سے بھی میٹھی. ذائقے دو ہو گئے، ایک جگہ کڑوی کے 800 سال سے بھی آگے کڑوی، ایک جگہ جنت کے پھل سے بھی. پانی پیجئے، نعرہ آپ نے بڑا لگانا ہے اس کے بعد کیونکہ بات آ رہی ہے. دو ذائقے ہو گئے. تیسرا پھر میدان کربلا میں دیکھیے انصار کی فہرست میں نگاہ دوڑائی تو بھتیجا نظر آیا جس کا نام قاسم تھا. بادشاہ حسین چلتے چلتے پاس چلے گئے. بیٹا قاسم ذرا بتائیے آپ کے لیے موت کیا ہے؟ چچا اگر آپ کی راہ میں اپنی جان دوں تو میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی، شہد سے بھی زیادہ شیریں. پتہ چل گیا وہاں اتنی کڑوی کی 800 سال سے بھی زیادہ کڑوی، پھر اس کے بعد کہیں اتنی میٹھی کہ جنت کے پھل سے بھی میٹھی، پھر عشق اور جنون میں اتنی میٹھی کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں. کیا سمجھے؟ بندہ بدلے، عقیدہ بدلے، موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے. ہاں بندہ بدلے، عقیدہ بدلے تو موت کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ میرے مرشد علی نے فرمایا من یموتی یرنی، جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے. ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے مجھ علی کی کرسی لگتی ہے، پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے.